قصہ ہے کئی لاکھ سال قبل اسرائیل کا، یعنی وہ دور کے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بھی تخلیق نہ کیا گیا تھا۔ اس وقت دنیا میں دو قسم کے گروہ تھے، ایک نوری اور ایک ناری۔ نوری یعنی فرشتے اور ناری یعنی جنات۔ فرشتے آسمانوں میں رہتے تھے اور جنات زمین پر رہتے تھے۔ ان جنات میں نیک بھی تھے اور بد بھی، اچھے بھی تھے اور برے بھی۔ ان جنات میں ایک جن بہت عبادت گزار تھا، بہت ہی پرہیزگار تھا، جس کا نام ابلیس تھا۔ بہت ہی پرہیزگار۔ اپنی پیدائش کے بعد اس نے 1000 سال تک اللہ کو سجدہ کیا۔ اس کے بعد اس نے زمین کے ہر حصے پر کئی ہزار برس تک عبادت کی، اور اسی طرح زمین کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا کہ جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ جب اس جن نے اتنی عاجزی اور عبادت گزاری کا مظاہرہ کیا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں نہ آتی؟ اللہ نے اس جن کو اس کی عبادت گزاری اور پرہیزگاری کے صلے میں زمین سے اٹھا کر آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان پر بلا لیا۔ یہاں بھی اسرائیل نے 1000 سال تک عبادت کی اور سجدہ کیا۔ یہاں اس کو خاشع کا لقب دیا گیا۔ اللہ نے اس کی اس عبادت کے صلے میں اس کے درجات مزید بلند کیے اور اس کو دوسرے آسمان پر بلا لیا گیا۔ یہاں بھی اس نے 1000 سال تک عبادت کی اور یہاں اس کو عابد کا لقب دیا گیا، اور اس کو یہاں سے تیسرے آسمان پر بلایا گیا۔ تیسرے آسمان پر بھی اس نے 1000 سال تک عبادت کی اور یہاں اس کو صالح کا لقب عطا کیا گیا اور اس کے درجات کو مزید بلند کیا گیا، اور اس کو 5ویں آسمان پر بلا لیا گیا۔ اس نے یہاں بھی حسب سابق 1000 سال تک عبادت کی اور اس کو اس کی عبادت اور پرہیزگاری کے صلے میں تقی کا لقب دیا گیا۔ اسی طرح عبادت کے ذریعے وہ اپنے درجات کو بڑھاتا ہوا 6 آسمان تک پہنچا، وہاں اس کو خازن کا لقب۔ 7ویں آسمان پر پہنچ کر وہ 1000 سال تک سجدہ ریز رہا، یہاں اس کو عزازیل کا لقب دیا گیا اور یہاں سے اس کو عرش معلیٰ تک بلایا گیا۔ عرش معلیٰ پر وہ 6000 سال تک عبادت کرنے کے بعد اس نے جب سر اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، مجھے اپنے فضل و کرم سے لوح محفوظ تک بلا لے تاکہ میں وہاں تیری قدرت کاملہ دیکھوں اور زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کروں۔ اللہ رب العالمین نے عزازیل کی اس درخواست کو شرف قبولیت بخشا اور اپنے مقرب فرشتے اسرافیل کو حکم دیا کہ عزازیل کو لوح محفوظ تک پہنچا دے۔ لوح محفوظ پر پہنچ کر عزازیل یہاں گھومتا رہتا اور اللہ کی عبادت کرتا رہتا تھا۔ اس دوران زمین پر جنات نے سرکشی کی اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگے۔ زمین پر فساد پھیل گیا تو عزازیل نے اللہ تعالیٰ سے زمین پر جا کر فساد روکنے کی اجازت طلب کی۔ اللہ نے اسے 4000 فرشتوں کا سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ یہاں عزازیل نے سرکش جنات سے جنگ کی اور کئی کو قتل کیا اور کئی کو قید کیا۔ اس طرح زمین کو فساد سے پاک کیا۔ عزازیل زمین پر تھا کہ اس دوران اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے جو خاک مٹی زمین سے منگوائی تھی وہ تیار ہو گئی تھی اور حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہونے لگا۔ عزازیل نے واپس آ کر یہ سب دیکھا اور فرشتوں سے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ اس خاک سے اللہ اپنا نائب خلیفہ تخلیق کرے گا۔ عزازیل نے کہا کہ سچ ہے، لیکن اگر اس کو میرا فرما بردار کیا گیا تو اس کو ہلاک کر دوں گا، اور اگر مجھے اس کی فرما برداری کا حکم دیا گیا تو اس کی فرما برداری نہ کروں گا۔ قصہ مختصر کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کر لیا اور اس میں روح پھونکنے کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاسماء عنایت کیا۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا یہ زمین پر میرا نائب ہوگا، تو فرشتوں نے عرض کی کہ یا اللہ، تو اسے زمین میں نائب بنا کر بھیجے گا، یہ وہاں خون خرابہ اور فساد برپا کرے گا۔ فرشتوں سے کہا کہ اچھا، اگر تم جانتے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کی کہ یا اللہ، ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان چیزوں کے نام بتائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ اللہ نے فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ نے تمام فرشتوں کو حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، مگر عزازیل نے سجدہ نہ کیا اور وہ ایک جنوں میں سے تھا۔ اللہ نے پوچھا کہ اے عزازیل، کس چیز نے تجھے میرا حکم ماننے سے روکا؟ تو عزازیل نے جواب دیا کہ اسے تو آپ نے سڑی ہوئی مٹی اور گاڑے سے بنایا ہے، جبکہ مجھے آگ سے بنایا ہے، میں اس سے افضل ہوں۔
تو میں اسے سجدہ کیسے کروں؟ اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ اچھا تو نیچے اتر جا، تجھے حق نہیں تو یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے اور اب تجھ پر روز جزا تک لعنت ہے۔ عزازیل نے جو کہ اب ابلیس بن چکا تھا، اس نے کہا کہ میرا رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے جب کہ سارے انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے اسے یہ مہلت عطا کی اور اس دن کے بعد سے شیطان انسان کا کھلا دشمن بن گیا۔ قرآن پاک میں 88 بار شیطان اور 11 بار ابلیس کے نام سے ذکر کر کے انسانوں کو ابلیس سے دور رہنے اور اس کی شر سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ باری تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو دنیا میں مبعوث فرما کے قوموں کو شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ زمین پر جانے سے پہلے شیطان نے اللہ سے 4 چیزوں کی اجازت طلب کی۔ پہلی، تا قیامت موت سے مہلت۔ دوسری، اہل زمین کو بہکانے کی قوت۔ تیسری، حیت تبدیل کرنے کی صلاحیت۔ چوتھی، اولاد کثیر اور ان کی طویل عمریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تجھے اجازت ہے، لیکن میرے نیک بندے تیرے فریب میں نہیں آئیں گے، اور جس نے تیرا ساتھ دیا میں تجھ سے اور ان سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اب فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ آپ اپنے رب کے ساتھ ہیں یا آپ ابلیس کے ساتھ۔